ناظرین آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کریے گا، میری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹس کریے گا اور بہت شیئر کریے گا، کیونکہ میں آپ کو سیرت المصطفیٰ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتی ہوں، حدیثیں بھی سناتی ہوں، اور آگے آنے والی ویڈیوز میں بہت سارے معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم معجزات میں سے ہیں وہ بھی سناؤں گی۔ سو پلیز آپ لوگ اگر جو میں سناتی ہوں مجھے اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اسی نیت سے سناتی ہوں، اور بہت ساری نیکیاں دے گا، اور آپ بھی اسی نیت سے سنیے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ سننے کا بھی بہت ثواب دے گا، اور آپ کے نیکیوں کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھے گا، اور کیونکہ نیکیاں جتنی بھی ہم نیکیاں کریں وہ کم ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ روز قیامت جب ہمارا حساب کتاب کرے گا تب ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو دیکھیے کہاں کہاں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، آپ وہ موقع خالی نہ جانے دیجیے، اور اپنی ڈائری کو نیکیوں کی ڈائری اپنی فل کر لیجئے، کیونکہ آپ کو بس اسی کی ضرورت پڑنے والی ہے آنے والی زندگی میں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس زندگی میں بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں نیکیوں کی، کیونکہ ہم جب نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نیک جو بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اور اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت پاک ذات والا ہے، بہت بڑی ذات والا ہے، وہ کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو وہ سب دیکھنے اس کے پاس برائی کا اور بھلائی کا پیمانہ ایک ہے، وہ ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ مت سوچئے کہ اگر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں، بہت بڑے اونچے مقام پہ پہنچ گئے، ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو یہ مت سوچئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چھوٹ دیتا ہے اور جب اپنی رسی کھینچتا ہے تو اسے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا، پھر اس کی نہ معافی تلافی کچھ کام نہیں آتی ہے، بس اسے اللہ تعالیٰ پھر اسے سبق سکھاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ یہ مت سوچیے، اگر آپ کے پاس کم، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی دعا ضرور قبول عطا فرماتا ہے، اگر ہم نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اچھی ہے اور ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اور ہمارا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ، اور ہم کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، تو وہ سب دیکھنے والا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپایا، آپ سوچیں اس سے کچھ چھپائے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، وہ سب دیکھنے والا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، اور اس کے پاس بھلائی کا اور برائی کا ہر چیز کا پیمانہ ایک ہے، تو اس لیے جزا کا بھی اور سزا کا بھی، اس لیے آپ لوگ بالکل بھی اس گمراہ نہ ہوں، کیونکہ گمراہی ایک بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ گمراہ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا ہے، اس لیے گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں، صرف اپنے خدا کی عبادت کریں، ہمارا خدا ایک ہے، اس پر یقین رکھیں، اس کی ذات پر یقین رکھیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہے، وہ ہمارے آخری نبی ہے، وہی ہماری شفاعت کروائیں گے، وہی اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوائیں گے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ لیا ہے، لیکن جو انسانوں کے کچھ دماغ میں ذہن میں یہی رہتا ہے کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے تو ہم چاہے جو بھی گناہ، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہم گناہ کریں گے پہلے ہمیں اس کی سزا ملے گی، جب ہماری سزا بہت بہت ہو جائے گی، جب ہم اللہ سے اپنے اللہ سے یہی کہیں گے اللہ اب ہم پہ برداشت نہیں ہوتا، ہماری سزائیں بہت ہو چکی، اللہ ایسی ایسی سزائیں دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے گناہوں کی، تو اس لیے جب زیادہ ہی وہ ہو جائے گی، جب زیادہ ہی لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ کہتے ہیں سورج سوا نیزے پر آ جائے گا،
تو انسانوں کا سمجھ لیے جو پسینہ ہوگا وہ یہاں ہر انسان کے اعمال نامے کے برابر ہوگا. اگر کسی کے کم ہے تو وہ پیروں تک ہوگا، کسی کے زیادہ ہیں گناہ اعمال نامے میں اس کا تھوڑا اس سے زیادہ، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا کمر تک. اس طرح سے وہ پسینہ ہوگا جو کھول رہا ہوگا. جو سوا نیزے پہ آپ سوچئے سورج کی گرمی کس قدر ہوگی، تو جو پسینہ ہمارا گرے گا، ٹپکے گا جو، تو وہ سوچئے کس طرح سے ہم کس آگ میں جل رہے ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس لیے آپ لوگ یہ، جب تک ہماری سزا، جب ہم اللہ تعالیٰ اب ہم پہ برداشت نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، پھر جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. پھر اس میں ہمارے اعمال نامہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ جسے دوزخ میں بھیجے گا اسے دوزخ میں جانا ہوگا، اور جسے جنت میں بھیجے گا اسے جنت میں جانا ہوگا. تو اس لیے ہم سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس لیے آپ لوگ بس یہی سوچئے کہ بس ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کریم شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے آپ لوگ روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے بس لو لگائیں، اللہ سے دعا مانگیں سب کے لیے. تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے.